يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وقال الله تعالى في مقام آخر الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق کریم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو ساری کائنات کا خالق، مالک اور رازق ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، سید الانبیاء، سید الاولین والآخرین، ساری کائنات سے افضل اور اعلیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ سامعین محترم، آج دنیا کا بھی یہ اصول ہے کہ جب کوئی اپنے بیٹے کا یا اپنی بیٹی کے لیے رشتہ پسند کرتا ہے، وہ 1 2 4 مرتبہ اچھی طرح جا کر بچی کو دیکھتا ہے، بیٹی کا رشتہ کرنا ہو تو بیٹے کو دیکھتا ہے، اور ان کے گھر بار، ان کے کردار، ان کے اخلاق کے متعلق، ان کے خاندان کے متعلق وہ معلومات لیتا ہے کہ یہ کس طرح کے لوگ ہیں۔ اگر اس کو پتہ چل جائے کہ یہ بد اخلاق قسم کے ہیں، بد کردار قسم کے لوگ ہیں، ان کے اندر شرم و حیا والی کوئی بات نہیں، غیرت کا ان کے اندر کوئی تصور ہی نہیں، اور یہ گندے اور ناپاک قسم کے لوگ ہیں، تو نہ وہ اپنے بیٹے کا رشتہ اس خاندان، اس گھر میں کرنا پسند کرتا ہے، اور نہ ہی اپنی بیٹی کو اس گھر میں بھیجنا وہ برداشت کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے ساری کائنات سے افضل اور اعلیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا، اور آپ کے لیے اللہ رب العزت نے بہترین، افضل ترین امہات المؤمنین، آپ کی ازواج مطہرات کا انتخاب فرمایا۔ یقیناً آپ ساری کائنات سے پاکیزہ تر ہیں،
اعلیٰ اخلاق اعلیٰ کردار کے مالک ہیں، تو اللہ نے آپ کے لیے آپ کی بیویوں کا بھی انتخاب ایسے ہی کیا کہ جن کا اخلاق، جن کا کردار، جن کا انداز، جن کے طور طریقے وہ بہترین تھے، وہ پاکیزہ تھی، طاہرہ تھی، طیبہ تھی۔ چونکہ قرآن کریم میں بھی اللہ رب العزت نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے سورہ نور میں، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے ہیں اور گندے مرد گندی عورتوں کے لیے ہیں، والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ہیں۔ اولئک مبرؤون مما یقولون، اللہ فرماتے ہیں یہ اس سے بالکل بری ہیں جو لوگ ان کے متعلق گفتگو کرتے ہیں اور نزیبہ باتیں کرتے ہیں۔ لہم مغفرۃ ورزق کریم، بلکہ اللہ نے تو ان کے لیے مغفرت اور بڑا ہی عزت والا رزق تیار کر رکھا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اعلیٰ اخلاق والے، اعلیٰ کردار والے، پاکیزہ، طاہر، طیب تھے، اللہ نے آپ کی بیویاں بھی ایسی ہی منتخب کی ہیں جو کائنات میں سے اعلیٰ اخلاق اور اعلیٰ کردار والی تھی۔ بعض بدبخت جو ہیں وہ ان کے متعلق غلط انداز اختیار کر کے غلط باتیں کرتے ہیں، وہ سوائے اپنی بدبختی کے کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ اور دوسری جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے ہاں حقدار ہیں، اور آپ کی بیویاں ان اہل ایمان کی مائیں ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات طیبات ہیں وہ امت کے مومن مردوں اور مومن عورتوں کی مائیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جن کو ماں کا ایک عظیم درجہ دیا ہے، یقیناً ان کا مقام اعلیٰ افضل ہے، عرفہ ہے۔ وہ کوئی اگر ان کے کردار اور اخلاق کے بارے میں بات کرے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ امت کے لیے اللہ رب العزت نے یہ اصول بنا دیا، ایک وقت میں ایک مرد 4 سے زیادہ شادیاں نہیں کر سکتا، یعنی 4 بیویوں سے زیادہ نہیں رکھ سکتا۔ بعض لوگ مسلمان ہوئے، کسی کی 5 بیویاں تھی، کسی کی 10 تھی، آپ نے ان کو اختیار دے دیا کہ آپ مسلمان ہو گئے ہو، ان میں سے جن کو چاہو 4 کو رکھ لو، باقی فارغ کر دو، چونکہ یہ تم نے اسلام سے پہلے کیا تھا، لہذا اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں طلاق دے دیتا ہے کسی مجبوری کی صورت میں، یا کوئی فوت ہو جاتی ہے، اس طرح 10-20 بھی ہو جائیں تو اس پر کوئی پابندی نہیں ہے، بلا وجہ طلاق نہ دے، اور خود کوئی فوت ہو جاتی ہے تو اس کی جگہ ایک اور کر لے، تو 4 سے زیادہ ایک وقت میں رکھنی کسی مرد کے لیے جائز نہیں ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں استثناء دیا کہ آپ یہ 4 والی پابندی سے مستثنا تھے، اسی لیے آپ کی 11 بیویاں ہیں اور ان میں سے 9 بیویاں آپ کی ایک وقت میں آپ کے پاس موجود تھی۔ یہ تعدد ازواج جو ہے، ازواج، اس کی حکمتیں کئی ہیں، ابھی یہ ہمارا موضوع نہیں ہے کہ آپ نے بعض بیویوں سے اس لیے نکاح کیا کہ ان کا کوئی سہارا نہیں تھا، بعض عورتوں سے آپ نے اس لیے نکاح کیا کہ وہ پورا خاندان قبیلہ اسلام کے اندر آ گیا آپ کے سسرالی تعلق کی وجہ سے، بعض بیویوں سے آپ نے نکاح اس لیے کیا کہ ان کے بچے یتیم تھے، بعض سے اس لیے نکاح کیا کہ وہ سارا خاندان مشرک اور اس عورت کا خامند فوت ہو گیا۔ اب اگر وہ خاندان کے حوالے ہوتی ہے تو اس کو اپنے اسلام کا ڈر تھا،
تو آپ نے اس کے ساتھ نکاح کر لیا۔ یعنی آپ کے جتنے بھی نکاح ہیں، جس طرح بعض ملحدین اعتراض کرتے ہیں آپ کے متعلق، ایسا نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا آپ کو رشتوں کی کوئی کمی نہیں تھی، آپ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے علاوہ باقی جتنی بھی عورتوں سے نکاح کیا ہے وہ کنواری نہیں تھی، ان میں کچھ ایسی تھی کہ جو متعلقہ تھی، یعنی جن کی طلاق دی جا چکی تھی، اور کچھ ایسی تھی کہ جن کے خامد وفات پا گئے تو آپ نے ان کے ساتھ نکاح کیا ہے۔ بیوہ تھی، یعنی کنواری صرف سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ تو آپ کی ازواج مطہرات میں سے جو پہلی بیوی ہیں وہ ہیں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ان کے والد کا نام ہے خویلد بن اسد، اور والدہ فاطمہ بنت زاہدہ۔ یہ قریش میں سے تھی، قریش کی ایک اہم شاخ بنو امیہ سے تھی، جن میں سے بہت سارے صحابہ کرام ہوئے ہیں، حضرت عثمان، حضرت معاویہ، حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہم۔ یہ بھی اسی خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ اوپر جا کر ان کا سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے سے جا کر مل جاتا ہے۔ یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا پہلا نکاح ابو حالہ سے ہوا تھا، ابو حالہ بن زرارہ تمیمی کے ساتھ۔ اس سے 2 بیٹے تھے، ہند اور حالہ، جنہوں نے بعد میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو وہ بھی شرف صحابیت سے سرفراز ہوئے۔ ان کی وفات کے بعد ان کا دوسرا نکاح ہوا تھا عتیق بن عائد مخزومی کے ساتھ۔ ان سے ایک بیٹی پیدا ہوئی تھی جس کا نام ہند تھا، وہ بھی بعد میں صحابیت کے شرف سے فیض یاب ہوئی۔ اس کے بعد ان کا خامد جو ہے وہ یہ خامد بھی فوت ہو گیا، تو یہ عرب کی مالدار خاتون بھی تھی، مکہ کی امیر بھی تھی، طاہرہ بھی تھی، طیبہ بھی تھی، اور ان کی بڑی مشہوری تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام ان کا مال تجارت کے لیے لے کر گئے تھے۔ جب آپ واپس آئے تو انہوں نے آپ کی دیانت داری سے، امانت داری سے متاثر ہو کر آپ کو نکاح کا پیغام بھیجا، تو آپ نے وہ قبول کر لیا۔ تو اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال تھی، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 40 سال تھی کہ ان کا آپس میں نکاح ہو گیا۔ اور پھر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 11 نبوی تک رہی، 10 نبوی تک آپ کے ساتھ رہی، یعنی نبوت سے پہلے کے جو 15 سال ہیں وہ بھی، اور نبوت کے بعد کے 10 سال یعنی 25 سال سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے ساتھ رہی۔ جب تک سیدہ خدیجہ زندہ رہی ہے ان 25 سالوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اور نکاح نہیں کیا، یہ آپ کی واحد بیوی تھی، اور اسی میں سے آپ کی 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے پیدا ہوئے، جس کا آئندہ خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ تفصیل سے ذکر کریں گے۔ تو یہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہر پریشانی مصیبت میں آپ کے لیے سہارا بنتی۔ صحیح بخاری کے آغاز میں وہ لمبی حدیث ہے کہ جب آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی، آپ گھبرا کر غار حرا سے اپنے گھر میں آئے تو حضرت خدیجہ نے آپ کو سہارا دیا اور کہا آپ پریشان نہ ہو، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، آپ تو بے سہارا کا سہارا بنتے ہیں، آپ تو لوگوں کے لیے کمانے والے ہیں، آپ تو مہمان نوازی کرنے والے ہیں، آپ تو مصیبتوں کو برداشت کرنے والے، حق کا ساتھ دینے والے ہیں، اللہ آپ کو کبھی بھی بے آسرا اور بے سہارا نہیں چھوڑے گا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق ایک دن جبریل علیہ السلام آئے، صحیح بخاری میں ہے، اور آ کر کہتے ہیں اے اللہ کے رسول فَإِذَا هِيَ أَتَتْكَ فَقْرَأْ عَلَيْهَا السَّلَامَ مِن رَبِّهَا وَمِنِّي۔ یہ جب خدیجہ آپ کے پاس آئے تو اس کو میری طرف سے بھی جبریل کہتے ہیں آپ سلام کہیں، اور عرش کے رب نے بھی ان کو سلام بھیجا ہے کہ آپ ان کو اللہ کی طرف سے بھی سلام پہنچائیں۔ وَبَشِّرْ بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصْرٍ لَا صَخْبَ فِيهِ وَلَا نَصَبٍ، اور جنت میں ایسے موتیوں کے بھرے ہوئے، موتیوں سے بنے ہوئے گھر کی خوشخبری سیدہ خدیجہ کو دیں کہ جس میں نہ کوئی شور شرابہ ہوگا اور نہ کوئی مصیبت پریشانی ہوگی۔ اللہ نے ایسا گھر سیدہ خدیجہ کے لیے جنت میں تیار کر رکھا ہے۔
اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ جب بھی آپ تذکرہ کرتے حضرت خدیجہ کے بعد، حضرت عائشہ کہتی ہیں میں خدیجہ کے علاوہ کسی پر رشک نہیں کرتی تھی، اور پوچھتی اللہ کے رسول آپ خدیجہ کا بڑا تذکرہ کرتے ہیں؟ آپ فرماتی عائشہ خدیجہ تو خدیجہ ہی تھی، اس کے مال نے بھی مجھے نفع دیا، اور اس نے جو میرے ساتھ عمر گزاری ہے کمال اخلاق اور اعلیٰ کردار والی عورت تھی۔ اور صحیح بخاری میں ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا تھا خیر نسائها مریم و خیر نسائها خدیجہ، دنیا کی عورتوں میں سے بہترین عورت حضرت مریم ہے، اور دنیا کی بہترین عورتوں میں سے عورت حضرت خدیجہ ہے رضی اللہ عنہا۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا 10 نبوی میں وفات پا گئی مکہ میں، اور اس سال کو عام الحزن بھی کہا جاتا ہے، غم کا سال، کہ حضرت خدیجہ آپ کا بہت بڑا سہارا بھی اسی سال دنیا سے چلی گئی، اور آپ کا چچا ابو طالب بھی اسی سال فوت ہو گیا، جس نے آپ کا بہت ساتھ دیا تھا کفار کے مقابلے میں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد آپ کا دوسرا نکاح ہوا حضرت سودا بنت زمع رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ۔ حضرت سودا جو ہیں ان کے والد کا نام زمع بن قیس قریشی، اور ان کا خامد تھا سکران بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 2 دفعہ ہجرت حبشہ کی، انہوں نے مکہ سے ہجرت کر کے اپنے خامد کے ساتھ حبشہ گئیں، دوسری دفعہ ہجرت کر کے جب واپس آئیں تو ان کا خامد فوت ہو گیا۔ 5 بچے تھے، سارا خاندان مشرک تھا۔ اب یتیم بچوں کو لے کر خاندان سے ملتی ہیں تو خاندان کہتا کہ اسلام کو چھوڑو، تم کیا کر رہی ہو؟ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا سہارا بنے، اور آپ نے ان کی عدت پوری ہونے کے بعد آپ نے ان کو نکاح کا پیغام بھیجا، تو اس طرح ان کے ساتھ نکاح ہو گیا۔ اور یہ مکی دور تھا، 3 سال تک آپ کے نکاح میں یہ رہی ہیں، اس وقت تک بھی آپ نے اور کوئی نکاح نہیں کیا، یہ بعد میں بھی زندہ رہی، لیکن 3 سال صرف آپ کی یہ اکیلی ہی بیوی تھی حضرت خدیجہ کے بعد رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور اس کے بعد آپ نے نکاح کیا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ۔ ان کی وفات حضرت سودا کی ہوئی ہے 23 ہجری میں، اور بقیع قبرستان میں ان کی تدفین ہوئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو بیوی تھی حضرت سودا، یہ بڑے قد کاٹ والی، سمجھدار، دنا، سردار کی بیٹی، اور پھر بوڑھی ہو گئی تھی، تو انہوں نے اپنی باری سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے ہبہ کر دی تھی، اس لیے کہ اللہ کے رسول پسند کرتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ آپ کی خوشنودی میری خوشنودی ہے، لہذا میں اپنی باری ہبہ کرتی ہوں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے۔ ان کے بعد تیسرا آپ کا نکاح ہوا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ، اور یہ آپ کا نکاح 11 نبوی میں ہوا، یعنی رخصتی نہیں ہوئی، رخصتی 3 سال بعد جا کے مدینہ میں 1 ہجری یا 2 ہجری میں ہوئی ہے، نکاح یہاں ہو گیا تھا۔ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی 62 کواری بیوی ہیں، 500 درہم آپ نے مہر میں دیا تھا، حق مہر کے طور پر ان کو دیا۔ اور پھر جامع ترمذی کی روایت ہے، اور صحیح بخاری میں بھی اس سے ملتی جلتی ہے، کہ ان جبریل جاء بصورتها فی خرقۃ حریر خضراء الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ان هذه زوجتک فی الدنیا والآخرہ، کہ جبریل علیہ السلام سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تصویر ایک سبز رنگ کے ریشمی رومال میں لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور آ کر آپ کو دکھائی اور کہا ان هذه زوجتک فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ کے محبوب یہ آپ کی بیوی دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی آپ کی بیوی ہوگی، یعنی دنیا میں بھی آپ کی بیوی بنے گی اور آخرت میں بھی آپ کی بیوی بنے گی۔ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مقام اور مرتبہ تو پھر کسی سے مخفی نہیں ہے، کمال درجے کی ذہین، فتین، فقیہہ، محدثہ، طیبہ، طاہرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا اللہ کے رسول آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے، تو آپ نے فرمایا تھا مجھے سب سے زیادہ محبت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ہے۔
ویسے ہر ایک کے حالات اگر ہم الگ الگ بیان کریں تو یہ پورا خطبہ جمعہ الگ چاہیے. اختصار کے ساتھ کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تاکہ تمام ازواج مطہرات کا ہمیں علم ہو اور ان کی سیرت کے کچھ گوشوں کا ہمیں اندازہ ہو اور ہمیں اپنی روحانی ماؤں کے ناموں کا بھی پتا ہو کہ ہماری مائیں کون سی ہیں، اور ان کے نام یاد رکھنے کی بھی کوشش کریں. نام یاد کریں، خطبے میں سارا ریکارڈ ہو جاتا ہے، بعد میں سنیں اور ان کے نام یاد کریں. یہ جو آپ کی 11 ازواج مطہرات تھی، تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر ایک موقع پر منافقین نے بہتان لگا دیا اور الزام تراشی کی. اللہ رب العزت نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی برات میں سورہ نور کی آیات نازل کر کے قیامت تک کے لیے ان کو خوشخبری دے دی اور منافقین کے منہ کو بند کر دیا کہ عائشہ کے متعلق تم بکواس کرتے ہو. عائشہ ایسی عورت نہیں ہے، اللہ نے اپنے نبی کے لیے خود پسند کیا ہے اور اللہ اپنے نبی کے لیے کسی بھی غلط عورت کا انتخاب نہیں کر سکتا. یقیناً پاکیزہ تھی اور پاکیزہ تر ہی تھی اور پاکیزہ ہی رہی. یہ آپ کی وفات کے بعد 48 سال تک زندہ رہی اور 57 ہجری میں ان کی وفات ہوئی. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی. چوتھے نمبر پر آپ نے 3 ہجری میں نکاح کیا سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی اور سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی. اس طرح یہ دونوں حضرات شیخین آپ کے سسر ہیں اور آپ کے ایک اعتبار سے باپ کا درجہ بھی رکھتے ہیں، سسر ہونے کے اعتبار سے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام ان کو دیا. تو 3 ہجری میں آپ کا نکاح سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ہوا. ان کے پہلا خامند خنیس بن حذافہ سہمی بدری تھا، وہ فوت ہو گیا. تو اس کی وفات کے بعد آپ نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کر لیا. ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی اس بیٹی کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کی تھی کہ عثمان، میری بیٹی حفصہ کا خامد فوت ہو گیا ہے تو میں تجھے رشتہ دینا چاہتا ہوں کہ تم نکاح کر لو. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے سے کوئی بات نہ کی، یعنی اس انداز میں انکار کیا کہ انہوں نے نکاح کے لیے حامی نہ بھری. تو بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نکاح کیا، حضرت عثمان نے کہا کہ عمر، مجھے اندازہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حفصہ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، اس لیے میں نے پھر آپ کی بات کو ایکسپٹ نہیں کیا تھا، وگرنہ میں کیسے انکار کر سکتا تھا. اور اللہ نے حضرت عثمان کو حضرت حفصہ سے بہتر بیوی عطا کر دی. وہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کی وفات کے بعد حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور حضرت حفصہ کو حضرت عثمان سے بہتر اللہ نے خامد دے دیا، وہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ امہات المومنین کی لسٹ میں شامل ہو گئی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا. 5ویں نمبر پر آپ نے جن کے ساتھ نکاح کیا یہ ہیں حضرت زینب بنت جاش رضی اللہ تعالی عنہ. آپ کی پھپھی کی بیٹی تھی اور ان کا نکاح حضرت زید بن حارثہ سے. یہ وہ غلام ہے کہ جس کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بتیجے تھے حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے طائف سے خریدا تھا. منڈی لگی ہوئی تھی، غلام فروخت ہوتے تھے، لونڈیاں فروخت ہوتی تھی، تو وہاں سے یہ بچہ ان کو مل گیا، انہوں نے خرید لیا. انہوں نے خرید کر حضرت خدیجہ کو دے دیا جو کہ ان کی خالہ تھی اور ان کی پھوپھی تھی، ان کو دے دیا. اور حضرت خدیجہ کا نکاح جب رسول اللہ سے ہوا تو آپ نے رسول اللہ کی خدمت کے لیے دے دیا. آپ نے ان کو آزاد کر کے اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا. اور حضرت زینب کو آپ نے کہا کہ تیرا نکاح زید سے نہ کر دے، تو انہوں نے انکار کر دیا. اللہ نے قرآن نازل کر دیا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دے، کسی مومن مرد اور کسی مومنہ عورت کے پاس پھر اختیار نہیں ہوتا کہ اس میں وہ پھر
अपनी राय दे सकें। हजरत ज़ैनब ने कहा ठीक है जी, मेरा निकाह कर दें। अल्लाह के रसूल आप कहते हैं ये आजाद करदा गुलाम है, मैं एक आला खानदान कुरैश की औरत और आला खानदान से ताल्लुक रखती हूँ। बहरहाल आपने हुक्म कर दिया तो ठीक है, निकाह हो गया। लेकिन आपस में मामला चल ना सके, अनबन रहती थी। वो आजाद करदा गुलाम, या आला खानदान, बाद औकात ये बातें आ जाती हैं, दरमियान में रुकावट बन जाती हैं। बहरहाल कुरान करीम में अल्लाह ने ये वाह सहाबी हैं हजरत ज़ैद, जिनका नाम अल्लाह ने कुरान में सूरह अहज़ाब में जिक्र किया है और इनके निकाह का तज़किरा भी अल्लाह ने किया है। हजरत ज़ैद ने तलाक दे दी, फरमाया ठीक है, नहीं तुम्हारा आपस में निबाह होता तो ठीक है, तलाक दे दो। तलाक दे दी। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत ज़ैनब से निकाह करना चाहते थे, लेकिन जाहलियत में ये मशहूर था कि जिसको मुंह बोला बेटा बना ले वो सगे बेटे की तरह होता है, उसको विरासत भी मिलेगी और उसकी बीवी सगी बहू की तरह होगी। ये जमाना जाहलियत में था। आजकल भी ऐसे लोग करते हैं कि जिसको मुतबन्ना बना लिया, अडॉप्ट किया किसी को, किसी से लेकर बेटा, उसको विरासत भी देते हैं, उसकी वल्दियत पे अपना नाम भी लिखते हैं, जबकि ये गलत है। और उसकी बीवी को हकीकी बहू समझते हैं, ऐसा नहीं है। अल्लाह के रसूल डरते थे। अल्लाह ने कुरान में कहा, ऐ मेरे नबी, अल्लाह इस रस्म को तोड़ना चाहते हैं, आप क्यों डर रहे हैं? आप अल्लाह से बस डरें, इनसे डरने की जरूरत नहीं है। और फिर अल्लाह ने खुद ही हजरत ज़ैनब बिनते जाश के साथ रसूलुल्लाह का निकाह कर दिया। हजरत ज़ैनब बिनते जाश रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अपनी दूसरी सौकनों से कहा करती थी, ठीक है तुम्हारा भी रसूलुल्लाह से निकाह हुआ है, लेकिन तुम्हारा निकाह तुम्हारे वालिदैन ने किया है, तुम्हारे घर वालों ने रसूलुल्लाह से किया है। मैं ज़ैनब तो वो हूं कि जिसका निकाह रसूलुल्लाह से अल्लाह ने खुद किया है। और फिर इसकी रुखसती हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वलीमे पर आपने बकरी ज़बह करके वलीमा किया, बकरी ज़बह करके आपने वलीमा किया। हजरत अनस कहते हैं किसी और बीवी के मौके पर वलीमे में ये नहीं हुआ कि जो इस मौके पर हुआ कि आपने बकरी ज़बह की और साथ रोटियां पकाई गई और आपने वलीमा किया। हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह के बाद हजरत आयशा कहती हैं कि ज़ैनब बिनते जाश अल्लाह से बड़ी डरने वाली थी, बड़ी दीनदार औरत थी, सच बोलने वाली थी, सिला रहमी करने वाली थी, सदका खैरात करने वाली थी, और अल्लाह ने निकाह कर दिया रसूलुल्लाह के साथ। और इनकी वफात 20 हिजरी में हुई, 53 साल इनकी उम्र थी। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे हुकूमत में सैयदा ज़ैनब बिनते जाश वफात पा गई। इसके बाद छठी आपकी बीवी हैं हजरत ज़ैनब बिनते खुज़ैमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। ज़ैनब बिनते खुज़ैमा वो हैं कि इनका पहला जो खामद था वो वफात पा गया, तो 3 हिजरी में इनका निकाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो गया। चंद माह आपके साथ रह सकी हैं और 4 हिजरी में इनकी वफात हो गई। और इनको उम्मुल मसाकीन कहा जाता था। मस्कीनों से बड़ी मोहब्बत करती, यानी बहुत ज्यादा सदका खैरात करती थी, इसलिए मस्कीनों की माँ इनका लक़ब बन गया था उम्मुल मसाकीन। तो बहरहाल ये आपकी जिंदगी में फौत हुई। हजरत खदीजा आपकी जिंदगी में फौत हुई थी, और दूसरी ये हजरत ज़ैनब बिनते खुज़ैमा ये आपकी जिंदगी में फौत हुई। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ही इनका नमाज जनाजा पढ़ाया और आपने इनको बकी में दफन किया। 7वें नंबर पर आपकी बीवी हैं सैयदा उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। इनका पहला खामन था अब्दुल्ला अबू सलमा, उनकी वफात हो गई और उनकी वफात के बाद 4 यतीम बच्चे थे। 4 हिजरी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इद्दत गुजरने के बाद इनसे निकाह कर लिया। और इनकी एक बहन का निकाह, इनकी बहन थी, उनका निकाह हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से हुआ था। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब शहीद हो गए, फिर हजरत मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से हुआ। हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब फौत हो गए, फिर उनका निकाह अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ हुआ। यानी इस एतबार से रसूलुल्लाह और हजरत उमर दोनों आपस में हम जुल्फ हैं। रसूलुल्लाह हजरत मुआविया हम जुल्फ हैं दोनों। एक एतबार से हजरत मुआविया आपके रिश्ते में बरादर-इन-ला, बरादर निस्बती साले थे। दूसरी रिश्तेदारी हजरत मुआविया के साथ ये थी कि आपके हम जुल्फ बने।
لیکن بعد میں بنے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد. ہمارا رشتہ تو رشتہ ہی ہوتا ہے, اس گھر میں ہوا اور آپ کی سالی کے ساتھ رشتہ ہوا حضرت معاویہ کا, اور پھر حضرت ابو بکر کے بیٹے عبد الرحمن بن ابی بکر وہ بھی آپ کے ہمدرف بنے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد. بہرحال حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی بڑی محدثہ قسم کی خاتون تھیں, اور ان کی وفات 59 ہجری میں ہوئی, اور یہ ازواج مطہرات میں سے کہ آخری خاتون ہیں, یعنی آپ کی بیویوں میں سے سب سے آخر میں فوت ہونے والی ہیں, اور ان کو بھی بقیع میں دفن کیا گیا. 8ویں آپ کی بیوی ہیں حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے والد کا نام حارث تھا, قبیلہ مستلق کے وہ سردار تھے حارث بن ضرار. نکاح 5 ہجری میں ہوا, اور نکاح اس طرح ہوا کہ غزوہ مریسے میں بہت سے غلام اور لونڈیاں آئے, ان میں جویریہ بھی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا. ان کا پہلا نام تھا برہ, آپ نے برہ تبدیل کر دیا. برہ کا مطلب ہوتا ہے نیکی, تو آپ نے فرمایا میں یہ پسند نہیں کرتا کہ کوئی اس کے پاس سے جائے اور کہے کہ میں نیکی سے چلا گیا ہوں, اس لیے آپ نے ان کا نکاح جویریہ, ان کا نام جویریہ رکھ دیا. تو یہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے نکاح میں آ گئی, صحابہ کرام نے دیکھا کہ بنو مستلق کے بہت سارے لوگوں کو ہم نے غلام اور لونڈیاں بنایا ہوا ہے, اور حضرت جویریہ کا اللہ کے رسول سے نکاح ہو گیا. اب وہ تو سارے آپ کے سسرال ہیں, انہوں نے اس عدم میں سب کو آزاد کر دیا. نتیجہ یہ نکلا کہ بنو مستلق کے جتنے لوگ تھے یہ مسلمانوں کے اخلاق اور کردار سے متاثر ہوئے اور سارے ہی مسلمان ہو گئے. یعنی یہ آپ کے نکاح کے اثرات سے نکاح ہوا اور اس کا اثر ہوا, اور 50 ہجری میں یہ وفات پا گئی. آپ کی 9ویں بیوی ہیں سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کا نام تھا رملہ, والدہ کا نام تھا صفیہ بنت ابو العاص. پہلا نکاح عبداللہ بن جاش کے ساتھ ہوا, ایک بچی پیدا ہوئی, ہجرت کر کے حبشہ گئی ہوئی تھی, وہ مرتد ہو گیا, وہاں مرتد ہوا, اسلام چھوڑا تو نکاح ختم ہو گیا. اب یہ الگ ہو گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نجاشی جو مسلمان ہو چکا تھا وہاں کا بادشاہ حبشہ کا, اس نے اپنے پاس سے 400 دینار درہم حق مہر دیا رسول اللہ کی طرف سے, اور ان کا نکاح خود ولی بن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر دیا. تو اس طرح حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 ہجری میں آپ کے نکاح میں آ گئی, تو آپ کی زوجہ محترمہ بننے کا ان کو شرف حاصل ہوا. یہ حضرت ام حبیبہ جو ہیں حضرت امیر معاویہ کی بہن تھی, حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی. ایک دفعہ ابو سفیان آیا مدینہ میں ان بیٹی کو ملنے کے لیے, گھر میں آیا, مسلمان نہیں ابھی ہوا تھا, تو بستر پر بیٹھنے لگا, کہنے لگی ٹھہرو ٹھہرو, جلدی سے بستر اکٹھا کیا اور پھر کہا اب بیٹھ جاؤ. ابو سفیان کہنے لگا وجہ کیا بیٹی, باپ آئے تو بیٹیاں تو اس کے اہتمام کے لیے بستر بچھاتی ہیں, کیا یہ بستر میرے لائق نہیں تھا یا میں بستر کے لائق نہیں تھا؟ حضرت ام حبیبہ کہتی ہیں یہ بستر رسول اللہ کا ہے اور پاک بستر ہے, تو ناپاک ہے, مسلمان نہیں ہے, لہذا تجھے یہاں ابھی بیٹھنے کی اجازت میں نہیں دیتی. بہرحال بعد میں وہ مسلمان ہو گیا فتح مکہ کے موقع پر, اب وہ بھی رضی اللہ عنہم ہیں, اللہ ان سے بھی راضی ہو چکا ہے. 10ویں آپ کی بیوی تھی حضرت صفیہ بنت حیی. صفیہ کے والد کا نام تھا, یہ یہودیوں کا ایک سردار تھا, حیی بن اخطب, اور ہارون علیہ السلام کے خاندان میں سے تھا. تو اس کا پہلا نکاح سلام قرظی کے ساتھ ہوا تھا, اس نے طلاق دے دی. کنانہ بن ابی الحقیق کے ساتھ نکاح ہو گیا. کنانہ غزوہ خیبر میں مارا گیا اور یہ لونڈی بن کر آ گئی. رسول اللہ نے اس کو آزاد کر دیا اور آپ نے اس کے ساتھ نکاح کر لیا. اس طرح یہ یہودی جو ہے یہ میرے نبی کے سسرال میں شامل ہو گئے. آپ نے نکاح کیا اور اس موقع پر آپ نے ستو اور پنیر کے ساتھ ولیمہ کیا تھا. آج کل ہمارے یہاں لوگ شادیاں نہیں کرتے, بیٹیوں کی نہیں کرتے, بیٹوں کی نہیں کرتے, پیسے نہیں ہیں شادیوں کے لیے, انتظام کرنا پڑے گا. یہ دیکھیں مدینے والے کے نکاح ہو رہے ہیں, ستو اور پنیر کے ساتھ ولیمہ ہو رہا ہے. صرف ایک پہ بکری ذبح ہو, ایک بکری, یہاں تو بکریاں ذبح ہوتی ہیں نا, بکریاں اور بکرے, لمبا چوڑا ولیمہ ہوتا ہے. باجی ابھی پیسے نہیں ہیں, بیٹیاں بوڑھی ہو رہی ہیں, بیٹے بوڑھے ہو رہے ہیں, ابھی جہیز کا انتظام نہیں ہوا,
اور اس کے لیے گھر میں اتنا سامان ہونا چاہیے، یہ ڈیمانڈز ہونی چاہیے، یہ مطالبات ہوتے ہیں، یہ پورے نہیں ہوتے اور اس کے نقصانات یہ ہیں۔ صحابہ کرام میں ایسا نہیں تھا۔ کئی ایسے صحابی ہیں کہ مدینہ میں رہتے ہیں، اللہ کے رسول کے پاس ساری نمازیں پڑھتے ہیں، اور آپ نے عبد الرحمن بن عوف کو دیکھا، کہا یہ خوشبو کون سی لگی؟ اللہ کے رسول میں نے تو شادی کر لی۔ فرمایا اچھا، اب اللہ کے رسول سے زیادہ ان کو محبوب کون ہے؟ لیکن رسول اللہ کو بھی نہیں بلایا، جس کا مطلب کیا ہے کسی کو بھی نہیں بلایا۔ اگر کسی ایک دو بندوں کو بھی بلاتے تو کم از کم رسول اللہ کو تو ضرور دعوت دیتے۔ اور بھی کئی صحابہ ایسے ہیں کہ نکاح کیا، اللہ کے رسول کو بعد میں آ کے بتایا۔ ایک اور صحابی جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا جابر شادی کر لی؟ اللہ کے رسول میں نے شادی کر لی۔ فرمایا کنواری ہے یا بیوہ ہے؟ نہیں اللہ کے رسول وہ بیوہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا کنواری سے کیوں نے کیا؟ میری 9 بہنیں تھیں تو میں نے کہا ذرا سمجھدار عورت لے کر آؤں تاکہ ان کی نگرانی کر سکے، ان پہ شفقت کر سکے، ان سے محبت کرے، اس لیے میں نے۔ جابر نے شادی کر لی، رسول اللہ کو بلایا ہی نہیں ہے اور بتایا بھی نہیں۔ یعنی یہ تھا۔ اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ سادگی کا۔ آج بھی اگر آپ شادی کرنا چاہتے ہیں تو بغیر پیسوں کے نکاح ہو سکتا ہے۔ یہ فضول رسم رواج اپنے آپ پر مسلط کر لیے۔ ہاں اللہ نے مسائل دیے ہیں، آپ ولیمہ کریں، 500 بندے کو بلائیں، 1000 کو بلائیں، کوئی پابندی نہیں ہے۔ باقی رسمیں چھوڑ دیں، جو شریعت اجازت دیتی ہے وہ کریں۔ لیکن اگر وسائل نہیں تو وسائل نہ ہونے کی بنا پر اپنے بچوں اور بچیوں کو بوڑھا نہ کر دیں اور معاشرے کے اندر خرابیاں پیدا نہ کریں۔ یہ خرابیاں پیدا کرنے کی بنیاد یہ ہے کہ نکاح جب اتنا تاخیر سے کرتے ہیں تو معاشرے میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ بہرحال یہ آپ کی 10ویں بیوی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی۔ 11ویں بیوی حضرت میمونہ بنت حارث، ان کا والد کا نام حارث، والدہ ہند۔ نکاح 7 ہجری میں ہوا اور ان کا نکاح اللہ کے رسول کے ساتھ ہوا تھا۔ مکہ سے مدینہ کی طرف جائیں نا، یہ جو اب روڈ چل رہا ہے موٹر وے مکہ اور مدینہ، مکہ سے کوئی 20-25 کلومیٹر اندازن ہے، وہاں مقام ہے مقام صرف، اس جگہ پر نکاح ہوا تھا۔ اور اتفاق یہ ہے کہ ان کی وفات بھی وہاں ہی ہوئی۔ اور آج بھی مکہ سے جب مدینہ جائیں 20-25 کلومیٹر کے فاصلے پر اندازن، وہاں 2-3 مرتبہ ان کی قبر پر رکنے کا موقع ملا۔ 4 دیواری ہوئی ہے، چھت نہیں ہے اوپر، 4 دیواری کر کے باؤنڈری کر کے بند کیا گیا ہے، اور وہ قبر اس کے احاطے کے اندر بنائی گئی ہے، قبر باہر سے نظر آتی ہے۔ تو وہاں آج بھی حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی قبر موجود ہے۔ تو 51 ہجری میں ان کی صرف میں وفات ہوئی، یعنی اسی جگہ پر، اور 500 درہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مہر مقرر کیا تھا۔ 500 درہم ان کو مہر دیا تھا۔ اور ان کی ایک بہن تھی اسماء بنت امیس، دونوں کے والد الگ الگ تھے اور والدہ دونوں کی ایک ہی تھی، حضرت میمونہ کی اور حضرت اسماء کی۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت ابو بکر حضرت جعفر بن ابی طالب سے ہوا تھا۔ اس اعتبار سے حضرت جعفر جو ہیں وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم زلف بنے، جو آپ کے چچا کے بیٹے تھے۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت اسماء بنت امیس کا نکاح حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ ہوا۔ اس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں سسر تھے وہاں آپ کے ہم زلف بھی بن گئے اس رشتے کی وجہ سے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت علی بن ابی طالب سے ہوا۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں رسول اللہ کے چچا زاد بھائی تھے، آپ کے دماد تھے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ہم زلف بھی بن گئے، گو کہ آپ کی وفات حضرت ابو بکر کی وفات کے بعد بنے۔ بہرحال حضرت اسماء بنت امیس اور حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں بہنیں تھیں، تو یہ اللہ کے رسول کے نکاح میں آئی۔ تو پھر 51 ہجری میں ان کی وفات ہوئی اور مکہ میں وہ سرو مقام پر وہاں ان کی تدفین ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ یہ تھی 11 ازواج مطہرات کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، اور اللہ رب العزت نے ان کا آپ کے لیے اعلیٰ اور عمدہ انتخاب کیا تھا، اور امہات المومنین مومنوں کی مائیں۔ اس کے علاوہ 2 آپ کی لونڈیاں بھی تھی، حضرت ماریہ قبطیہ اور حضرت ریحانہ، وہ الگ تھیں
تو یہ آپ کی ازواج مطہرات جو ہیں یقیناً ان میں سے ہر کوئی اعلیٰ کردار اعلیٰ اخلاق والی ہے، جنتی ہے، نیک ہے، طیبہ ہے، طاہرہ ہے، طیبات میں سے ہیں، مطہرات میں سے ہیں، پاکیزہ ہیں۔ ان کے متعلق کوئی رابطی اپنی زبان کھولتا ہے، سمجھ لیں کہ وہ اپنی ماں کا انکار کر رہا ہے، اور جس کو اللہ نے ماں قرار دیا ہے وہ گویا کہ اپنے آپ کو مومنوں میں سے فارغ کر کے ان کے ماں ہونے کا انکار کرتا ہے۔ تمام ازواج مطہرات جو ہیں ہم ان کا احترام بھی کرتے ہیں، اور ہم ایمان والے ہیں، ہم ان کو اپنی مائیں بھی سمجھتے ہیں۔ اللہ ان کی قبروں پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔